آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا، چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا، چیف جسٹس نے نہیں کہنا کہ کون سی سیاسی جماعت کو کس طرح سے چلنا ہے۔ منشور میں نے دینا ہے، میرے قائدین نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، انہوں نے دینا ہے۔ ڈیم بنائے ہیں انہوں نے، دیکھنے چل رہے ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، بجلی بھی آ رہی ہے وہاں سے۔ پیسے انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں ڈال کے چلے گئے کہ وہ جج جو سرکاری مراد تو لے رہے ہیں، گاڑی پہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں، ایک اسکارٹ آگے ایک پیچھے، اگر یہ وزراء اور پارلیمنٹیرین کریں تو وہ ولن ہے معاشرے کے۔ ان کا یہ بھی فرض ہے کہ جو غریب آدمی بکری بیچ کے، بھینس بیچ کے، وکیل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو 1800 تاریخیں نہ دیں، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو انصاف دیں اور وقت پہ دیں۔ یہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں اور پوچھئے گا چودھری اعتزاز احسن صاحب سے، جن کا نام ابھی لیا گیا خواجہ صاحب کی طرف سے، اور پوچھیں نوید قمر صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کہا آئینی عدالت نہیں بنے گی، اور وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر دی جائے گی اگر آپ 19ویں ترمیم کے ذریعے جو ہمارے اختیار آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی ریگولرائزیشن کو، اگر وہ ختم نہ کیا گیا۔ ہم اپنی مخالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈال آتے ہیں۔ خدارا مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے، فوری طور پہ جوڑ دیا گیا اس کو کہ جی جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے جا رہا ہے صرف اس کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ عدالت پہ اور عدلیہ پہ حملہ ہے۔ میں ریکارڈ کے لیے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں یہ حملہ کب ہوا تھا؟ میں نے تو نہیں کیا، میرے دور حکومت میں تو کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا۔ بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا، اور کس ڈٹائی کے ساتھ آپ نے اسے سپورٹ کرتے رہے۔ دونوں ریفرنس جو ہیں، دونوں ریفرنس منہ پہ مارے عدالت نے اور وہ لوگ بحال ہوئے اور ان کی ونڈیکیشن ہوئی۔ ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی رات کا اندھیرا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ایک چیف جسٹس اور جو ایک کانسیپٹ ہے ابھی تک کہ 7 یا 8 ججز ہوں اور ہر وفاق کی ہر اکائی کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184 کی، اور جو سو موٹو کا اختیار ہے، جو الحمدللہ ہسپتالوں کے ڈسپینسروں کے پرفارمنس سے لے کے شیشے کی بوتل نکلنے تک استعمال ہوا ہے جہازوں سے، اس کو وہ ریگولیٹ کرے کچھ۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ میرے مقدموں میں یہ اٹک کا مقدمہ ہے، 2003 کا واقعہ، آج 2024 میں کھڑے ہیں، سزائے موت ہو گئی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں، یہ سزائے موت کا کیس نہیں، عمر قید ہو گئی، 2 بندے چھوڑ دیے، 2 کو سزا کر دی۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ایک ایویڈنس پہ ایک کو چھوڑو، ایک کو رکھو، یا پک اینڈ چوز ہے۔ آئیڈیل کیس۔ اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، 2016 سے اپیل 8 سال سے پڑی ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی لیو سٹیج بھی نہیں آئی۔ پچھلے مہینے البتہ وہ دونوں کزنز میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا سر آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ، ہم سزا پوری کر کے گھر آ گئے ہیں، ہم سزا پوری کر کے گھر آ گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جانے، وہ کاغذ جانے اور آپ جانے۔ ہمیں بتائے سر، میں وہ یہ گور بیٹھے ہیں، میں وہ فی کیسے جسٹیفائی کروں جو انہوں نے مجھے دے رکھی ہے، اور میں کس سے حساب مانگوں؟ اور کل اگر وہ اپیل میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اٹس اے ونڈرفل کیس، پک اینڈ چوز ہے۔ اگر وہ بری ہوتے ہیں تو وہ 8 سال میں نے اور آپ نے دینے ہیں، کس نے دینے ہیں ان کو واپس جو انہوں نے جیل میں گزارے ہیں؟ ہم نے اس میں کیا لکھا ہے؟ میں حاضر ہوں بھائی، میں حاضر ہوں تیرے لیے، میں جواب دے اس کے لیے۔
میں جانے کو تیار ہوں شیر افغان. مجھے جی ایڈریس دا چیئر پلیز. ایڈریس دا چیئر. 8 دنوں کی تلافی اسپیکر. 8 یہ 6 مہینے والے 8 دن کی تلافی. 8 دن کی تلافی میں اسپیکر صاحب نے 8 دنوں کو کوئی 3.25 دن پہ کر دیا. آپ ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے رہے ہیں, شکر ہے. جی ایڈریس دا چیئر. وجہ کیا ہے؟ 60,000 سے زائد 61,000 کچھ 100 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اس وقت بھی. سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کیا ہے جناب اسپیکر؟ فوجداری مقدمات سپریم کورٹ آتے ہیں لیو ٹو اپیل کے ساتھ, کئی دفعہ ایز اے رائٹ بھی آتے ہیں جب اوریجنل آرڈر ریورس ہوا ہو. دیوانی مقدمات آتے ہیں, بینکنگ سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں, کمپنی بینچز سے نکلے ہوئے مقدمات آتے ہیں, سروس ٹریبیونل کے مقدمات آتے ہیں, اور اس طرح کے اور بہت سارے, اور یہ آئینی بھی. ہم لوگوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہر وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہیں پہ جائیں اور وہیں پہ سیٹل ہوں, کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. ہم نے نادانیاں اتنی کی ہیں کہ آپ نے اپنی ساری طاقت, اپنا سارا اختیار دیوار کے اس پار دے دیا ہے. کچھ اس پار ہے, کچھ اس سے آگے ہوگا. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. یہ کب واپس آنا ہے؟ جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کرنا ہے, اور وہ اختیار ایک ہی ہے, وہ قانون سازی کا ہے. آپ وہ قانون بنائیں جس کا فائدہ لوگوں کو ہو. میں تو ابھی ضابطۂ فوجداری کا ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں جس میں 90 ترامیم ہیں, آپ کے سامنے رکھوں گا. اریسٹ ڈیٹینشن سے لے کے, FIR کے اندراج سے لے کے, چالانوں کے داخل ہونے سے لے کے, پروسیکیوشن کے رول سے لے کے, بے گناہ لوگوں کو ضمانتوں کن گراؤنڈز پہ ہونی چاہیے اس میں آسانی کرنے سے لے کے, ٹرائلز کی ٹائم لائنز کے 1 سال کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہوگا ورنہ اس جج کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے. اس آئینی پیکج میں بھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسییشنز کا ذکر ہوا. اسد قیصر صاحب, اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ, میں یہ پیکج لے کے میں چیلنج کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیے. جس بار ایسوسییشن اور کاؤنسل کا آپ نام لیں گے, یہ پیکج اگر وہاں سے ڈیفیٹ ہو, میں جواب دہ ہوں گا. اب اگر یہ کہا جائے کہ جو تجاویز آئی تھی ان کو آپ وہیں پہ آگ لگا دیں اور کنویں میں پھینک دیں, یہ ممکن نہیں ہے. وہ تجاویز جب اس کو لے کے آنا ہے اس وقت اگر ہوتی تو ہم ذمہ دار ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھی کر دو, حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو, حکومت چاہتی ہے یہ بھی کر دو. آئینی عدالتوں پہ, جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کے افیکٹو رول پہ, سپیریئر کورٹس کے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے فلاڈ ہونے پہ اور ان کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے, ایفیشنسی کو مس کنڈکٹ یا ریموول کی گراؤنڈ بنانے کے لیے پاکستان کی وکلا برادری پچھلے کئی سالوں سے مطالبے کر رہی ہے. پارٹ آف پاکستان بار کاؤنسل. اس میں لکھا ہم نے